اب اس وقت جو اگر آپ کے سامنے ایک فگر رکھنا چاہوں جو رکھنے کا تو ہمت بھی نہیں ہو پاتی بہرحال, اور محترم امیر محترم بھی اس کا تذکرہ اپنی بیانات میں کر چکے ہیں, ایتھیسٹ ایسوسی ایشن آف پاکستان وجود میں آ چکی ہے, اور ایک جو کیلکولیشن کی گئی ہے اس کے مطابق 10 لاکھ ہے جناب علی اس کے اندر جو رجسٹرڈ ممبرز ہیں. کتنے لوگ ہیں؟ 10 لاکھ رجسٹرڈ ممبر ہے, 10 لاکھ. جے ہند, آداب, سلام, پرنام, نمستے, ست سری اکال. آپ سبھی کا سواگت ہے میرے چینل ایکس مسلم اسٹائل آفیشیل پر. امید ہے آپ لوگ اچھے سے ہوں گے دوستو. اور جتنے لوگوں کو چینل نظر نہیں آ رہا ہے تو بھائی ایک چھوٹا سا سیٹنگ آپ نے کرنا ہے. آپ اگر موبائل پہ ہے تو اپنے آئیکن پہ کلک کریں, سیٹنگ پہ کلک کر لے, جنرل سیٹنگ میں جائیں, تھوڑا سا نیچے آئیں, لوکیشن انڈیا دکھا رہا ہوگا, اس کو چینج کر کوئی بھی آپ کا پسندیدہ لوکیشن ہو وہ آپ سلیکٹ کر لے. ایک جادو ہوگا کہ آپ کو ہمارا چینل نظر آنا شروع ہو جائے. یہ لوگ جو ہے نا اب تڑپ رہے ہیں. یہ اس طریقے کی حرکت کرنا یہ ثابت کرتا ہے کہ مچل رہے, مچھلی کی طرح تڑپ رہے یہ لوگ. اور جب کسی کے دکھتی رگ پہ پیر رکھ دیا جائے تو وہ کس طریقے سے اچھلتا ہے, مچلتا ہے, تڑپتا ہے. یہی حال ہمارے ان مومن حضرات, ان دعویٰ آرگنائزیشن, ان مسلم آرگنائزیشن کا ہوا ہے جو یہ کوشش کرے. جو انفارمیشن مجھے ملی ہے اس حساب سے یہ جو ہے کوئی مسلم آرگنائزیشن اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے. ویڈیو کی طرف آتے ہیں. یہ تنظیم اسلامی کر کے جو تنظیم ہے, آرگنائزیشن ہے, ان کے ذریعے سے یہ ویڈیو ریکارڈ کیا گیا ہے. اور اس پہ یہ کیا کہتے ہیں وہ ہم دیکھیں گے. اور آپ جب سنو گے جس کو بلایا گیا جو ایتھیزم پہ بات کر رہا ہے, مجھے لگتا ہے کہ کوئی بھی مومن اگر اس کو تھوڑا دماغ کو کھلا رکھ کے اگر دیکھے تو وہ خود اس کی بات سن کے ایکس مسلم ہو جائے گا. لیٹ سٹارٹ. یہ وہی وقت ہے اور یہی ٹائم اینڈ اسپیس فقط جوہر خدا کراچی بستی کے. یہ آگے تنظیم اسلامی نومبر 2023 میں ہوا یہ, ٹھیک ہے. یہ دیکھیں کتنے سارے لوگ ہیں, ارے باپ رے. یہ اجتماع ہوا ہے, ان کا گیدرنگ ہوئی ہے. آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے سارے لوگ ہیں ادھر. میرے خیال سے تقریباً نہیں بولے تو بھی آرام سے یہ 10-20 ہزار کا مجمع تو ہوگا یہاں سے, جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ چیچا کو بلایا گیا ہے اس ٹاپک کو کور کرنے کے لیے, ایتھیسزم اور کے بارے میں کہ بھائی کیوں الہاد پھیل رہا ہے, اور اس پہ ہم کو وہ نمبر ملے گا کہ یہ جو اس وقت کا الہاد ہے یہ کس شکل میں ہمارے سامنے آ رہا ہے. خاص اچھا, الہاد جو ہے نا وہ ایتھیزم کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ایتھیزم کو الہاد کہتے ہیں. تو یہ کہہ رہا ہے کہ ایتھیزم کے بارے میں اب یہ ہم سب کو بتائے گا کہ کیا سین ہے. طور پر یہ فوکس کرتے ہوئے انشاءاللہ کچھ باتیں آپ کے سامنے اگلے 30 منٹ میں رکھنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو الہاد ہے یہ اب صرف اور صرف ایک مخصوص مذہب کا مسئلہ نہیں ہے, یہ پوری دنیا کے تمام مذاہب کا مسئلہ ہے. اچھا, اب یہ جو ہے تھوڑا سا اس پہ کیا کہتے ہیں, اس کو مارنے کے بعد سہلاتے ہیں نا, ویسا ہی اپنے آپ کو سہلا رہا ہے. یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ایتھیزم جو ہے وہ صرف ایک مذہب تک سیمت نہیں ہے. الہاد اور ملحد میں ڈیفرنس. الہاد جو ہے وہ ایتھیزم کو کہتے ہیں, اور جو ملحد ہے وہ جو انڈیویجل ہوتا ہے جو ایتھیزم کو فالو کر رہا ہے یا ایتھیسٹ ہو گیا, وہ ایتھیسٹ کو ملحد کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ڈیفرنس ہے. میں ٹرائی کروں گا اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئے اور مجھے دکھ جائے کمنٹ میں تو میں آپ کے اس سوال کا بھی جواب دے دوں گا. تو بھائی جو ہے وہ سہلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اب یہ ایتھیزم جو ہے, یہ الہاد جو ہے وہ صرف ایک مذہب تک مخصوص نہیں ہے بلکہ یہ ساری دنیا میں پھیل رہا ہے. میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی پوری دنیا اگر ایتھیسٹ ہو بھی جائے تو باقی مذہب والوں کو کچھ بھی اس سے فرق نہیں پڑتا, اور نہ ان کے مذہب کے حساب سے ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا. جو دوسرے مذہب ہے وہاں پہ خاص کر کے جو ہمارا بھارتی مذہب ہے یا سنسکرتی ہے یا آئیڈیالوجی ہے, اس کے حساب سے آپ کو کرم اچھے کرنے ہیں. آپ کرم اچھے کرو گے, آپ بھگوان کو مانو, ایشور کو مانو, اللہ کو مانو یا نہیں مانو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کے اچھے کرم کے حساب سے آپ کو پھل ملے گا. تو دوسرے ہو یا نہیں ہو اس سے کسی کو فرق نہیں پڑتا, لیکن آپ لوگوں کو بہت فرق پڑتا ہے. اور اسی وجہ سے, چونکہ فرق پڑتا ہے, اسی وجہ سے آپ لوگوں نے اپوسٹیسی کے اوپر آپ کے رسول اللہ نے
قتل کی سزا رکھی ہوئی ہے. تو یہ اس کو جنرلائز کرنے کی آپ کوشش نہ کریں. اور جو پاکستان کا جو معاملہ ابھی آپ بتانے والے ہیں وہ کوئی ہندو یا عیسائی نہیں ہے, وہ سارے کے سارے یا آلموسٹ جو ہے وہ مسلمان ہیں. تو فکر آپ اپنے لوگوں کی کرے, دوسرے کی فکر چھوڑ دے کہ کس کے وہاں پہ ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے. اور اس وقت گلوبل لیول پر جتنے بھی مذہبی لوگ ہیں, چاہے وہ جس مذہب سے بھی تعلق رکھتے ہوں, وہ اس مسئلے پر بہرحال پریشان ہیں. کوئی پریشان نہیں ہے, کوئی بھی پریشان نہیں ہے اس مسئلے پر, صرف آپ لوگ پریشان ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ لوگوں کو اپنی گنتی بڑھانی ہے, گندگی جو پھیلانی ہے پوری دنیا میں, اسلام نامی جو گندگی جو پھیلانی ہے آپ کو, تو اس کے لیے نمبر چاہیے, لوگ چاہیے. لوگ زیادہ نہیں ہوں گے تو آپ ان کو سڑکوں پہ کیسے اتارو گے؟ تو کوئی اور پریشان نہیں ہے, صرف اور صرف آپ لوگ پریشان ہیں. یہ مسئلہ ہر دور میں نئی شکل اختیار کرتا چلا جا رہا ہے, اور پچھلے دور کے حوالے سے اگر ہم یہ کہیں کہ صرف محض ایک تعلق ایمان کے ساتھ کافی تھا اپنے آپ کو اس فتنے سے بچانے کے لیے, تو آج شاید ایسا نہیں ہے. آج جب تک ایمان اور اس سے متعلق عقائد کے حوالے سے گہری نظر, فکر اور گہرا علم نہیں ہوگا, کم از کم اتنے درجے کہ ہم دفاع کر سکیں اس کا, اس وقت تک اس الہاد نامی فتنے سے بچنا تقریباً ناممکن ہوتا چلا جا رہا ہے. چلو کم سے کم یہ ایکنالج کر رہا ہے کہ اگر زیادہ نالج نہیں ہو, زیادہ علم نہیں ہو کہ آپ دفاع کر سکے, یعنی جلیبی بنا سکے اور بیساکھی لے سکے, جیسے کہ انگور داوا صاحب نے بھی لینے کی کوشش کی تھی, تب تک اس سے نپٹنا جو ہے وہ ناممکن کی طرح ہے. مشکل ہی نہیں, ناممکن ہے. یہ اس چیز کو ایکنالج کر رہا ہے. یہ جو نظام تعلیم ہمارے سامنے موجود ہے, اور میں عرض کروں کہ عموماً جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں صرف اور صرف سائنس آ جاتا ہے. صرف سائنسی ایجادات ہی نہیں ہے جو نئے نئے نظریات لے کر آ رہی ہیں, جتنے سماجی علوم ہیں وہ بھی کسی سے پیچھے نہیں ہیں. بات انگریزی کی ہو, فلسفے کی ہو, عمرانیات کی ہو, نفسیات کی ہو, سماجیات کی ہو, ہر مضمون کسی نہ کسی انداز میں دنیا کی تمام انسانوں کو, پوری پاپولیشن کو یا تو دینی شعور کے ساتھ براہ راست متصادم کروا رہا ہے, یا پھر اس کی تحقیر کر کے اس سے لا تعلق کر رہا ہے. ایک مذہب اور مذہبی شخص تحقیر کا نشانہ بنا ہوا ہے, اور اس کا مذاق اڑانے کے 100 بہانے اس وقت بہرحال یہ ماڈرن دنیا ہمارے سامنے لے کر آ رہی ہے. یہ جو ارے مذاق کیوں نہیں اڑائیں گے آپ لوگوں کا, آپ لوگوں کا مذاق کیوں نہیں اڑائیں گے؟ آپ کا پورا مذہب میں مذاقیہ باتیں لکھی ہوئی ہے, تو اس کا مذاق کیوں نہیں بنے گا بھائی؟ اور مذاق کیا, جو حقیقت ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھا جا رہا ہے. اب آپ لوگوں کے پاس جواب نہیں ہے تو آپ لوگ اس طریقے کی باتیں کرنا جو ہے شروع کر دیتے ہو, اس کا کوئی سینس ہی نہیں بنتا. جہادی تشہیر ہے یہ ہم جانتے ہیں پہلے بھی ہوتی رہی, اور اب سوشل میڈیا کا دور ہے, جس شدت کے ساتھ ہو رہی ہے, جارحانہ انداز میں ہو رہی ہے, دھڑلے کے ساتھ ہو رہی ہے, کوئی ڈر ان کو نہیں ہے. اپنی بات رکھنے کے حوالے سے پوری دنیا کی ہر قوت ان کے پیچھے کھڑی ہے, لہٰذا انہیں کوئی فکر نہیں ہے کہ ہمارے پر کوئی بین ہوگا, ہمیں پیچھا کیا جائے گا یا کوئی رکاوٹ ہوگی. تو پورے جارحانہ انداز میں کھل کر باتیں سامنے. مطلب یہ کہہ رہا ہے کہ جب سے سوشل میڈیا کا زمانہ آیا ہے تو لوگ کھل کر بنداس ایک دم آ کر باتیں کر رہے ہیں, ان کے اسلام کو جو ہے وہ اچھے سے اس کی کٹائی کر رہے ہیں. اور ہمارے ساتھ کیا کہتے ہیں, کمنٹ سیکشن میں ہمارے حجت المرتدین صاحب بھی موجود ہے, کہہ رہے ہیں کوئی میرا مذہب کا مذاق نہیں اڑا سکتا, صرف میں سب کا مذاق اڑا سکتا ہوں. ایگزیکٹلی یہی ان کی جو لعنتی سوچ ہے, اسی سے سب کو پرابلم ہے کہ ہمارا مذاق مت اڑاؤ. ہم سارے مذہبوں کا, ساری آئیڈیالوجی کا, سارے خداؤں کا, سارے بھگوانوں کا, سب کا مذاق اڑانے کا جو حق ہے وہ ہم لے کے رکھے. ہمارا مت اڑاؤ, ہمارا اڑاؤ گے تو ہم تل ملا جائیں گے اور تمہارے ساتھ جو ہے پھر وہ مار پٹائی کریں گے. آگے چلتے ہیں. رہی ہیں علمی چیلنجز کا ماحول ہمارے سامنے رکھ دیا گیا ہے, طرح طرح کے نئے نئے علمی نکات ایسے ایسے لا کر رکھے گئے. ہمارے اسلاف نے بڑوں نے جن معاملات کو سمیٹ کر لپیٹ کر سمجھا کر رکھ دیا, انہیں نکال کر سامنے لایا جا رہا ہے. تمہارے اسلاف نے کیا جواب دیا؟ ارے کوئی ڈھنگ کا جواب دیتے تو بات بنتی نا. تم لوگوں نے جو دجل اور دھوکہ کرنے کی تمہارے اسلاف نے, تمہارے بڑوں نے کوشش کی, ان دھوکوں کو, ان دجل کو تو ہم سامنے لا رہے ہیں کہ یہ دھوکہ دیا ہے آپ نے. یہ آرگیومنٹ نہیں بنتا, اس سے آپ کا اسلام, اس سے آپ کے اللہ ثابت نہیں ہوتے, اس سے آپ کے رسول اللہ اچھے ثابت نہیں ہو رہے. وہی چیز لا کے بتائی جا رہی ہے آپ لوگوں کو.
بات آ رہی تھی محترم شیر افغان صاحب کی گفتگو میں، تو کچھ تھوڑی سی جو میرے پاس اس حوالے سے نو ہاؤ ہے، اگر میں آپ کے صرف اپڈیٹ کرتا چلوں کہ 2012 میں آخری سروے ہوا تھا دنیا میں الحاد کے حوالے سے، اس کے بعد یہ سروے ہی نہیں کیا گیا. 2012 آج سے 11 سال پہلے کی اس سروے کے مطابق دنیا کی 13% آبادی ملحد ہو چکی ہے. اچھا، یہ کہہ رہا ہے کہ وہ جو 2012 میں سروے کیا گیا تھا اس میں ورلڈ کی جو ٹوٹل پاپولیشن ہے اس میں 13% جو ہے وہ ایتھیسٹ بن چکے ہیں. یہ 2012 کی بات میں بتا رہا ہوں. اب اس وقت جو اگر آپ کے سامنے ایک فگر رکھنا چاہوں، جو رکھنے کا تو ہمت بھی نہیں ہو پاتی بہرحال، اور محترم امیر محترم بھی اس کا تذکرہ اپنی بیانات میں کر چکے ہیں، ایتھیسٹ ایسوسی ایشن آف پاکستان وجود میں آ چکی ہے. ہائے 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 ہائے، ایتھیسٹ ایسوسی ایشن آف پاکستان وجود میں آ چکا ہے. اس ایسوسی ایشن کو ہم اپنے اس چینل کے مادھیم سے سلوٹ کرتے ہیں کہ آپ نے اس ایسوسی ایشن کو آپ نے وجود میں لایا. ملوں کی اوپر سے نیچے تک جو آپ نے جلائی ہے، ہم آپ کو سلوٹ کرتے ہیں. ان پاکستانیوں کو ہم سلوٹ کرتے ہیں جنہوں نے یہ ایسوسی ایشن بنایا. ٹھیک ہے، اب آگے کیا ہوا؟ ایتھیسٹ ایسوسی ایشن آف پاکستان، اور ایک جو کیلکولیشن کی گئی ہے اس کے مطابق 10 لاکھ ہے جناب علی. 10 لاکھ رجسٹرڈ ممبر ہے. 10 لاکھ. سوچو کتنی تکلیف ان کو ہوئی ہے. اچھا، اس میں ایک چیز میں اور ایک کلیئر کر دوں، چونکہ یہ پاکستان کا فگر ہے تو obvious ہی بات ہے کہ اس میں 10 لاکھ میں سے میں سیفلی بھی اگر پریڈکٹ کروں ایٹ لیسٹ 9,85,000 یہ مسلم حضرات ہے جو ایکس مسلم ہو چکے ہیں. 20,000 کا میں پھر بھی مارجن دے رہا ہوں کہ ہو سکتا چلو وہاں کے کچھ کرسچنز بھی ایتھیسٹ ہو گئے ہیں، وہاں کے کچھ ہندوز بھی ایتھیسٹ ہو گئے ہیں، پھر بھی مارجن دے رہا ہوں میں ایک 20,000 کا. تو پاکستان کا یہ حال ہے. آرام سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ کم سے کم 50 لاکھ کے آس پاس جو ان کی عوام ہے وہ اسلام چھوڑ چکی ہے، اور یہ ان کے لیے بڑی ذلت کی بات ہے. اچھا، یہ جو وجہ بتائے گا نا، وہ سنتے ہیں تو آپ لوگوں کو لگے گا کہ یہ ہماری سائڈ سے بات کر رہا ہے یا مومن کی سائڈ سے بات کر رہا ہے. وہ مجھے آپ لوگوں کو مین سنانا ہے. یہ 10 لاکھ ہمارے پاکستان کے نوجوان ہیں بالخصوص. ہاں، تو مسلٹو جو آ کے کہتے ہیں کہ کہاں سے تم کو نمبر ملا، تو یہ تمہارے جو علماء ہے، جو آرگنائزیشن ہے، جو تنظیم ہے، وہ یہ فگر دے رہی ہے. کوئی ایتھیسٹ، کوئی ایکس مسلم، کوئی عیسائی، کوئی ہندو نہیں فگر دے رہا. یہ آپ کے مومن حضرات یہ فگر دے رہے ہیں جو اس ایتھیسٹ ایسوسی ایشن آف پاکستان کا ممبر بن چکے ہیں، یا کم از کم اس گروپ میں ان کے ساتھ انوالو ہیں، ان سے متاثر بہرحال ضرور ہیں. بہرحال اس وقت بڑی مغلوبیت کی کیفیت ہے. ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھوں، ہم نے کہا کہ پہلے سے واجبی تعلق کافی رہتا تھا. ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا، ایک جملہ ان سے سنتے تھے، اللہ مالک ہے، اللہ خیر کرے گا، کوئی نہیں یار فکر نہ کرو، اللہ ہے نا. یہ جملے ہم اپنے بڑوں سے بار بار سنتے تھے. ہمارے بڑے کوئی عالم دین، اپنی بات کر رہا ہوں، ہم نے نہیں دیکھا کوئی علم کے حوالے سے، لیکن یہ جملے بار بار سنتے. کسی درجے میں یہ جملے ہم بھی کہہ جاتے ہیں. یہ 40-45 سال کی اگر میں بات کروں جو اس وقت ایج کے لوگ ہیں، ہم دیکھیں گے دن میں ایک آدھ مرتبہ تو کہی دیتے ہیں اللہ مالک ہے، فکر نہ کرو. لیکن غور فرمائیے گا، آپ ذرا 25 سال اور اس سے نیچے کی جنریشن پہ آ جائیے اور نوٹ کیجئے کہ یہ جملہ ان کے منہ سے کتنی دفعہ نکلتا ہے. کیا آپ ڈھونڈیں گے نہیں ملے گا. اور یہ میں بات کر رہا ہوں دینی گھرانوں کی، جن کا تعلق مساجد سے اور دینی ماحول سے نہیں، ان کی تو بات ہی چھوڑ دیجئے. دینی گھرانوں کی نسلیں محفوظ نہیں ہیں. وہاں پر یہ جملے اب سننے کو نہیں مل رہے کہ اللہ مالک ہے، جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا، فکر نہ کرو اللہ خیر کرے گا. نہیں ملتا یہ. ہاں، پیسہ نہیں ہے، دولت نہیں ہے، اسباب نہیں ہے، لہٰذا اس کے حوالے سے فکر ہے کہ جو ہمیں نظر آتی ہے. تو بھائی کا دکھ اور درد میں سمجھ سکتا ہوں کہ جو نوجوان ہیں، بھلے سے ان کا گھرانہ دینی کیوں نہ ہو، مسجدوں سے ان کو جوڑا گیا، اس کے باوجود بھی جو اپنگتا ان لوگوں کے اندر تھی وہ اس اپنگتا سے باہر نکل چکے ہیں. وہ اب یہ جملے نہیں کہتے. یہ تو سٹائل مارنے کے لیے شاہ رخ خان صاحب جیسے لوگ جو ہے وہ انشاءاللہ ماشاءاللہ کرتے ہیں، اور ان کو دیکھ کے پھر ہماری جو ایڈم صاحب کی فیوریٹ ایکٹریس ہے سشمیتا جی، یہ لوگ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر،
اور سبحان اللہ ماشاء اللہ، یہ تو ایک دکھاوا ہے، یہ ان کو دیکھ دیکھ کے یہ کول بننے کے لیے آج اس طریقے کے جملے استعمال کرتے ہیں، ورنہ جو اصل لوگ ہیں جن کو یہ کہنا چاہیے تھا، یہ ان کے بڑے ایکنالج کر رہے ہیں کہ ہمارے جو نوجوان ہیں اب یہ نہیں کہتے. تو یہ حال ہو رہا ہے نوجوانوں کا، اور اسی وجہ سے یہ لوگ پریشان ہیں. اب آ جائیں کہ الہاد ہے کیا؟ تو تعریف کے لحاظ سے یوں سمجھ لیجیے کسی ایک خدا یا تمام خداؤں کا انکار، یہ الہاد کہلاتا ہے. ایتھیزم اس کا متبادل لفظ انگریزی میں ہے، ایتھیوس سے یہ بنا ہے، جس کے لٹرل میننگز ہیں وداؤٹ گاڈ. اب دنیا کو خدا کی ضرورت نہیں ہے، انسان خود شناس ہو گیا، خود شعور ہو گیا. نیو پیجانزم کے نام سے ایک زبردست تحریک اٹھائی گئی، انسان اب شعوری سطح پہ پہنچ چکا ہے کہ اب خدا کی ضرورت نہیں ہے، اپنے معاملات خود ٹیکل کر سکتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. خدا کی یا پرماتما کی ضرورت جو ہے وہ اسپرچولیٹی تک ٹھیک ہے. آج اسپرچولیٹی کے لیے آپ اس ذات، اس سپریم پاور سے کنیکٹڈ رہنے تک کے لیے آپ کوئی پرابلم نہیں. کوئی اگر کسی خدا کو، کسی سپریم بینگ کو ورشپ کرتا ہے یا کنیکٹڈ رہتا ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے اس میں. لیکن دنیاوی معاملات چلانے کے لیے آپ کو خدا کی ضرورت ہے ہی نہیں. آپ بتائیے اکا دکا جو ہے، جو کہ وہ خود بھی اس سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، وہ جو شریعت کے جو قانون تھے، ہاتھ کاٹ دینے کے، گلا کاٹ دینے کے، وہ تو سب اس سے پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں دن بدن. انٹرسٹ کا سسٹم ہر جگہ پہ عام ہے، ابھی آ گیا ہے. دبئی میں مندریں کھل گئی ہے، سعودی میں اب ایک جو ہے وہ کافر عورت پہنچ چکی ہے. تو تمہارے تو جو اسلامک جس کو ملک مانا جاتا ہے، وہ لوگ بھی تمہارے خدا کے قانون کو نہیں مان رہے. تو انسانی معاملات جو ہے دنیا کو چلانے کے لیے کسی خدا کی ضرورت نہیں ہے. لوگ سوسائٹی قانون بناتی ہے، اس کو بہتر کرتی ہے. لیکن آپ لوگوں کا جو پرابلم ہے، آپ کو خدا کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو اس خدا کا نظام بھی چاہیے جو کہ آؤٹ ڈیٹڈ اور انسانیت کے بالکل خلاف والا جو سسٹم ہے. آپ چاہتے ہیں کہ خدا کا تصور بھی رہے، وہ بھی صرف ایک اللہ کا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا نظام بھی رہے. اور آپ ڈاکٹر اسرار احمد جیسے لوگوں کی اگر آپ تقریریں سنیں گے، اکثر تقریروں میں آپ کو وہی چیز ملے گی کہ خدا کا نظام لاگو کرنا ہے، خدا کا نظام امپلیمنٹ کرنا ہے ہر جگہ. تو یہ گندی سوچ آپ لوگوں میں ہے. باقی پوری دنیا آگے بڑھ رہی ہے بھائی، کسی کو نہیں چاہیے. کوئی ریلیجیس بک سے اپنی کنٹری نہیں چلا رہا ہے. ہر جگہ پہ اس دیش کا کانسٹیٹیوشن ہے، اور وہ دن بدن اپ گریڈ ہوتے جاتا ہے، اس میں رد و بدل ہوتے رہتے ہیں ضرورت کے حساب سے. خود سمجھ سکتا ہے، اپنے نظام کو خود بنا سکتا ہے. دہریت بھی ہم اس کو کہتے ہیں. اور اسی حوالے سے ایک نوجوان نسل بہت بڑی تعداد میں جو اس طرف آ رہی ہے، موجودہ جو صورتحال ہے، بلکہ اس سے پہلے اگر ایک قرآن کے ساتھ تھوڑا سا اس کو اگر لنک کریں تو ہم جانتے ہیں کہ یہ معاملہ ایسا نہیں کہ بالکل ابھی کی کوئی ایجاد ہو. یہ تو معاملہ پہلے سے ہے. قرآن ہمارے سامنے سورہ جاسیہ میں رکھتا ہے نا ان کی بات، وما یہلکنا الا الدہر. تو یہ بھی اسی الہاد کا ایک انداز ہے نا کہ کچھ نہیں، بس یہ زمانہ ہے جو ہمیں مارتا ہے، اور یہی ہے جو ہمارے اوپر غالب آتا ہے. یہ خدا کا تصور، اللہ کا تصور درمیان میں کہاں سے لے آئے. تو بہرحال آج کا جو الہاد ہے اور پچھلا جو الہاد ہے، اس کے کمپیریزن میں اگر ایک جملہ آپ کے سامنے رکھوں، پچھلا الہاد جو تھا وہ جہالت پر مبنی تھا. وہ خدا کے ساتھ متعارف نہ ہونے کی وجہ سے تھا، وہ خدا کو نہ پہچاننے کی وجہ سے تھا. اچھا، بڑا مست جملہ یہ بول رہا ہے، بہت غور سے سننا ہے. یہ میں تھوڑا سا پھر سے ریوائنڈ کرتا ہوں، بہت غور سے سننا. جہالت پر مبنی تھا. الہاد ہے اور پچھلا جو الہاد ہے اس کے کمپیریزن میں اگر ایک جملہ آپ کے سامنے رکھوں، پچھلا الہاد جو تھا وہ جہالت پر مبنی تھا، وہ خدا کے ساتھ متعارف نہ ہونے کی وجہ سے تھا، وہ خدا کو نہ پہچاننے کی وجہ سے تھا. آج کا جو الہاد ہے یہ شعوری الہاد ہے، یہ مدلل ہے، اس کے پیچھے دلائل ہیں. یہ بھائی میرے کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ بینگ ایتھیسٹ بول رہا ہے یہ یا مومن بول رہا ہے؟ یہ ایتھیسٹ لوگوں کی تعریف کر رہا ہے یا کیا کر رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے کہ پہلے کے جو لوگ جنہوں نے خدا کے تصور کو نہ مانا، وہ اس وجہ سے تھا کیونکہ ان کے اندر جہالت تھی، وہ ان کو خدا کی تعریف نہیں پتا تھی.
خدا کا تصور ان کو صحیح سے نہیں پتا تھا, نہیں دیا گیا تھا. لیکن آج کا جو ایتھیزم ہے, آج کا جو الہاد ہے, یہ مدلل ہے, دلیل کے ساتھ ہے ان کا انکار کرنا. اب باقاعدہ علمی انداز میں ثابت کر کے, سوچ کر سمجھ کر یہ بات رکھی جا رہی کہ کوئی خدا نہیں ہے. مثالیں رکھی جا رہی ہیں, ذہنوں کو مغلوب کیا جا رہا ہے. پرابلم آف ایول نام سے, اگر جو لوگ جانتے ہیں اس کو, اس فیلڈ میں سنتے سمجھتے رہتے ہیں, بڑا مشہور یہ فلسفہ ہے, یہ فلسفہ شر. بھئی وہ ایک اللہ ہے, ایک خدا ہے, تو وہ کیوں لوگوں کو دکھ دیتا ہے؟ اب یہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ہماری بات ان کو بتا رہا ہے کہ بھائی ہاں یہ پرابلم ہے. مجھے تو لگتا ہے یہ بھی اندر سے ایتھیسٹ ہی ہے. دیکھو سوال کس انداز سے رکھ رہا ہے وہ. کیوں بیمار کرتا ہے؟ یہ کیسا اللہ ہے تمہارا جس نے ایک کو غریب ایک کو امیر پیدا کر دیا, ایک کو معذور ایک کو صحت مند بنا دیا؟ یہ کیسا اللہ ہے کہ جس نے ایک شخص کو یہ حالت کر دی کہ اس کے پاس کھانے کو نہیں, اور ایک کے پاس اتنا ہے کہ اس کے پاس فراوانی نہیں؟ اب اس طرح سے وہ لوگوں کے ذہنوں کو, الحمدللہ ہم ان باتوں کے جواب جانتے ہیں, لیکن غور فرمائیے کہ ایسا شخص جو قرآن سے ناواقف ہے, ایمان سے دور ہے, ماحول سے دور ہے, وہ بہت جلد ان فتنوں کا شکار ہو جاتا ہے. بگ بینگ فتنوں کا شکار نہیں ہو جاتا, تمہاری جہالت سے باہر نکل جاتا ہے. اور پرابلم آف ایول اسپیسیفکلی اگر اسلامک آئیڈیالوجی اور اسلامک جو کانسیپٹ ہے اس کی روح سے پرابلم آف ایول پہ بات کیا جائے تو تمہارے باپ کا باپ کے باپ کا باپ کے باپ کا وہ رسول اللہ یا پھر اللہ بھی آ کے جواب دینا چاہے تو اس کا جواب نہیں دے سکتے, اس کو صحیح ثابت نہیں کر سکتے. آپ کے اللہ کو آپ اچھا ثابت نہیں کر سکتے. جو پرابلم آف ایول ہے, تم لوگوں نے بہت کوششیں کی. آج بھی تمہارے جو ڈنگر ہے, گرگٹ مار اور یہ اس طریقے کے جو ڈنگر لوگ ہیں, ان کے پاس کئی سارے مومن حضرات خود آ کے سوال کرتے ہیں, لیکن یہ جواب نہیں دے پاتے. خالی پھینکنے کے لیے پھینک دیتے, کنونسنگ آنسر نہیں ہوتا ان کے پاس. مسلمان خود پریشان ہو جاتے کہ یار یہ کیا معاملہ ہے, ہمارے علماء کے پاس اس کا کوئی مدلل جواب کیوں نہیں ہے, ایک اچھا آرگیومنٹ کیوں نہیں پیش کر سکتے جس سے سوال کرنے والا جو ہے اس کو تسلی بخش جواب ملے. اور دیکھیے میں نے کیا کہا تھا کہ یہ جب بات کرے گا میں آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں, کیونکہ مجھے بھی جب میں نے سنا تھا مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ ایتھیزم کو پروموٹ کر رہا ہے, لوگوں کے اندر اور شک ڈال رہا ہے, یا ان کو نکالنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ جس طریقے سے اپنے آرگیومنٹس رکھ رہا ہے جیسا ایتھیسٹ رکھتے ہیں, تو ایسا لگتا ہے کہ یہ پروموٹ کر رہا ہے ایتھیزم کو. اور اس بات کو دیکھیے ہمارے حجت المرتدین صاحب بھی اگری کر رہے ہیں, یہ تو ایتھیزم پروو کر رہا ہے رے بابا. اور اسی وجہ سے میں چاہ رہا تھا کہ یہ ویڈیو پہ میں ریاکٹ کروں کیونکہ بہت ضروری ہے. آگے بڑھتے ہیں. بینگ پرانی بات ہو گئی, اب اس بگ بینگ کی کوک سے نئے نئے نظریات جنم لے رہے ہیں. نظریہ ارتقاء اب صرف بایولوجی میں نہیں رہ گیا جناب, کہ جناب یہ انسان بندر سے بنا, بندر فلاں سے بنا. یہ نظریہ ارتقاء اب ایک نئی شکل اختیار کر چکا, اسے تو رد کیا انہوں نے خود. اب اس نئی شکل میں جو اصل بات سامنے آتی ہے وہ کیا ہے, ہر نئی چیز پچھلی سے بہتر ہے, نئے لوگ پچھلے لوگوں سے بہتر ہیں, آنے والا زمانہ پچھلے زمانے سے بہتر ہے. ثابت کیا ہوا, جو نئی جنریشن ہے وہ زیادہ پاورفل ہے, سمجھدار ہے, زیادہ باشعور ہے, وہ اپنے بزرگوں سے بڑوں سے زیادہ جانتی ہے. ہاں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. آج کی جو جنریشن ہے وہ ہمارے جو پرانے تھے, نو ڈس ریسپیکٹ ٹو دیم, میں تمہارے والے نہیں بول رہا ہوں, باقی لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو گزرے ہیں. obviously آج کی جنریشن جس حساب سے آگے بڑھ رہی ہے, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جس حساب سے اپ گریڈ ہو رہا ہے, دنیا میں اتنی آسانیاں لائی جا رہی ہے ہر معاملے میں. ہر سال کچھ نہ کچھ, جب آپ سال کے اینڈ تک پہنچتے ہیں آپ دیکھیے کہ کتنی ساری چیزیں جو ہے وہ ایڈوانس ہو گئی ہے, اپ گریڈ ہو گئی ہے, آسانیاں ہو گئی ہے. تو ظاہر سی بات ہے, اور تمہارے جو اسلاف تھے, تمہارے جو بزرگ تھے, ان کو تو امب کا بھی نہیں پتا تھا, وہ تو ایک ٹوائلٹ بھی نہیں بنا سکے اپنے گھروں میں. تو ان سے تو لاکھ گنا جو ہے بہتر ہی ہے. میں ان سے کہتا ہوں کہ 1400 سال والا پرانا اگر سسٹم ہوتا تو یہ جو دنیا سے جو لوگ حج پہ آتے ہیں وہ کیسے آ پاتے؟ اونٹ میں آتے یا جہاز میں جو ہے وہ 10-10 20-20 دن سفر کر کے آتے, ایک مہینہ سفر کر کے آتے. ارے اسی سوچ, اسی اپ گریڈیشن کی وجہ سے تو تم جو ہے وہ آسانی سے ہندوستان سے جاتے ہو تو 4-5 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہو حج کرنے کے لیے. تمہاری مسجدوں میں جو پنکھے لگے ہیں وہ کس کی دین ہے؟ تمہارے بڑوں کی دین ہے, آتا تھا ان کو. لائٹ تمہارے بڑوں کی دین ہے, اے سی تمہارے بڑوں کی دین ہے. تم خود 1400 سال پرانی والی زندگی نہیں جی سکتے. مسجد میں اے سی نہیں ہو تو تمہاری پھٹ جاتی ہے نماز پڑھنے کے لیے, تراویح پڑھنے کے لیے.
वहां चंदे इकट्ठे करके तुम एसी लगाते हो मस्जिदों में, किसकी देन है? ये आज के जनरेशन और उनकी सोच और उनका अपग्रेडेशन, उनकी स्टडी, उनकी रिसर्च, ये उसकी देन है जिसका तुम फायदा उठाते हो, और फिर जिसने इस चीज को लेके आया उसी को तुम कोसते हो, उसी के खिलाफ फिर तुम एक पूरा प्रोपेगेंडा चलाते हो। ये जो माइक में तुम बात कर रहे हो और फिर जिस कैमरे से रिकॉर्ड कर रहे हो, फिर जिस यूट्यूब पे आपने अपलोड किया है ताकि आपकी बात जो है वो लाखों करोड़ों लोग सुने, ये सब किसकी देन है? तुम्हारे अल्लाह की देन है, तुम्हारे रसूलुल्लाह की देन है, तुम्हारे सहाबा की देन है, किसकी देन है? तो बिल्कुल सही बात है कि वो लोगों से कई ज्यादा अच्छे ये लोग हैं। आज की सोसाइटी जो है वो चाइल्ड मैरिज को सही नहीं समझती, गलत समझती है। तो किसकी सोच अच्छी, तुम्हारे रसूलुल्लाह की या आज की सोसाइटी की? तुम स्लेव्स के साथ सेक्स करते थे, स्लेव बनाते थे, बेचते थे। आज की जो जनरेशन है, आज के जो लोग हैं, आज की जो सोसाइटी है, मुत्तफिका तौर पे इसको उन्होंने गलत करार दिया और किसी को आज की तारीख में स्लेव नहीं बनाया जा सकता। किसकी सोच बेहतर है, आपके अल्लाह की, आपके रसूलुल्लाह की, आपके सहाबा की, या आज की जनरेशन की, आज की सोसाइटी? खुद मोमिन हजरात इस पे गौर करें। अब इस सारे तनाजुर में आ जाइए यहाँ, तो ये जो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे असलाफ हैं, हमारे बुजुर्गान दीन हैं, तो ये तो माज़अल्लाह हमसे कम अकल हुए, कम समझ हुए। वो मैंने अभी साबित कर दिया है। हम ज्यादा समझदार हैं, ज्यादा एक्सपोज्ड हैं दुनिया के मामलात के साथ, लिहाजा हमारे अंदर ज्यादा समझ होगी क्या उनके अंदर? हम ज्यादा मामला फहम होंगे कि वो होंगे? माज़अल्लाह। अब ये है वो अंदाज इस बात को समझाने का, और बहरहाल जैसे मैं कर रहा हूँ कि ये जो तसल्ली दी जाती है कि आप ज्यादा समझदार हैं, इसकी कोख से फिर वो मामला जन्म लेता है कि भाई आप जो फैसला करेंगे दीन के हवाले से, जो आपकी समझ होगी वो ज्यादा बेहतर होगी उनके मुकाबले में जो पीछे गुजरे हैं। अब इसमें वो तफसीलात भी अगर आ जाए, मार्क्स ने मजहब को फ्यून करार दिया, उस जमाने में उसको शायद इतनी पसराई ना मिली, लेकिन आज हम जानते हैं कि ये एक एटीट्यूड डेवलप किया जा रहा है कि भाई ये तो मजहबी लोग हैं, इनके साथ कुछ मसला होगा तो अस्तगफिरुल्लाह बैठकर पहले 5 दफा पढ़ते थे, 50 दफा पढ़ लेंगे। अभी फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हमारी तरफ से बात कर रहा है ये देखो जरा, कुछ हो रहा है, इस पर बैठकर आराम से अपना सर धुनते रहेंगे, ठीक है भी अल्लाह की मर्जी से हो रहा है, तो ये तो कोई बात ना हुई। इंसान है, चैलेंज कबूल करे, फेस करे। अब उस अंदाज को इस तरह से लोगों के जहनों में डालकर और मजहब को अफ्यून का नाम देकर, फिर इसी तरह जो फ्राइड ने समाज को ढकोसला करार दिया, उसको इस अंदाज में लाया जा रहा है। ये क्या बुजुर्गों की बैठ के खिदमत करो, ये बड़ों को निभाओ, ये माँ बाप की खिदमत। एक इंसान है, उसकी इंफरादियत है, उसकी अपनी एक शख्सियत है, वो क्या बड़ों की खिदमत में लगा रहे, क्या वो बच्चों को पालने में लगा रहा है? अरे भाई अपनी जिंदगी थोड़ी सी इसको एंजॉय करो। इस अंदाज में इन चीजों को, ह्यूमनिज्म का तस्वुर हमारे सामने आ रहा है, जो पहले मैंने बात की कि खुद शऊरी इस लेवल पर आ चुकी है कि बस साइंस और साइंसदानों का रोब, उन पर एतमाद। एक शख्स बीमार है, शदीद बीमार है, अब उससे ये तो बात समझ नहीं आती ना कि सूरह फातिहा से उसको शिफा मिल जाएगी। अब यहाँ पे इसने दिमागी अपंगता बता दिया। अच्छा, जो साइंस और अच्छा यार, हमारे एडम साहब कह रहे कि मुस्लिम को मौका दो, ठीक है चलो। अमित साहब लिंक भी शेयर कर दो, साथ ही साथ बीच बीच में हम जो है वो चर्चा भी करते रहेंगे। अच्छा, जो एक चीज आप लोग ध्यान में रखिए, 2 जो स्ट्रीम हुई थी उसमें मोमिन हजरात से ज्यादा बात नहीं हुई। अक्सर हमने एक्स मुस्लिमों से बात किया, ठीक है, एक्स मुस्लिम डे था, उसको मद्देनजर रखते हुए हमने बात कर लिया। अभी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, एक तो नॉन मोमिन हजरात वो बिल्कुल भी ना जुड़े, और जो एक्स मुस्लिम, नए एक्स मुस्लिम जुड़ना चाहते हैं, अगले 3 घंटे तक, यानी अभी 10:30 हो रहा है, 11:30, 12:30, 1:30 बजे तक कोई भी नया एक्स मुस्लिम नहीं जुड़ेगा। 1:30 बजे के बाद हम आपको मौका दे देंगे। ये 3 घंटा एटलीस्ट हमको हार्डकोर मुसलमान चाहिए, मोमिन हजरात चाहिए जो इस्लाम का दिफा कर सके। ठीक है भाई लोग, ये ध्यान में रखेंगे ना आप लोग? अगले 3 घंटे तक कोई भी नॉन मोमिन को तो आज जुड़ना ही नहीं है, एक्स मुस्लिम भी नहीं जुड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ मोमिन हजरात को जुड़ने के लिए दीजिए। लिंक अमित साहब अभी शेयर कर देंगे। मीनवाइल जब तक कोई नहीं आता है, तो बात यह है कि ये जो कह रहा है कि साइंस पर और साइंसदानों पे इतना एतमाद हो गया है लोगों का, तो क्यों नहीं होगा भाई? साइंसदानों पे एतमाद इस वजह से है क्योंकि साइंसदान जो चीज लाते हैं उसको बार बार प्रूव किया जा सकता है, और उन चीजों के वजह से हमारी जिंदगियां आसान हो गई है। तो क्यों नहीं करे? डंगर कहता है कि अभी इनको तो मालूम ही नहीं है कि अगर बीमार पड़े, आपको बुखार आ जाए, तो सूरह फातिहा पढ़ने से जो है वो शिफा मिल जाती है।
یہ ڈنگر جو ہے آج بھی اسی پرانی سوچ میں ہے کہ بخار سورہ فاتحہ پڑھنے سے جو ہے چلی جائے گی. تو یہ بیوقوفی جو ہے تمہاری جو جنریشن ہے, نئی جنریشن, وہ کیسے قبول کرے گی بھائی؟ وہ ملنی بھی نہیں, کیونکہ یقین ہی نہیں ہے. اس کو تو شفا ملنی ہے کس سے؟ پیناڈول کی 2 گولیوں سے. پیناڈول کس نے ایجاد کی ہے؟ وہ ملتی کون سی دکان سے ہے؟ وہ دیتا کون ہے؟ ان کا مذہب سے, دین سے کوئی تعلق ہے؟ کوئی قرآن سے, کوئی حدیث سے؟ وہ بھائی بات یہ ہے کہ پھر ہمارے مسائل تو یہ حل کر رہے ہیں نا, مذہب یا دین تو حل نہیں کر رہا ہمارے مسائل. اب اس انداز میں جب یہ بات سامنے رکھی جائے کہ جو مادہ ہے, مادے سے مادہ بنتا ہے, مادہ اپنی شکل تبدیل کرتا ہے. بات تذکرہ پہلے آ رہا تھا, تفصیل میں جانے کی ظاہر اس وقت نہ موقع ہے نہ ضرورت ہے. تو ایلیمنٹ سے ایلیمنٹ ملتا ہے اور کمپاؤنڈ بن جاتا ہے, ایٹم سے ایٹم ملتا ہے, مالیکیول بن جاتا ہے. ہمارے سامنے یہ مادہ الگ الگ روپ دھار رہا ہے, تو یہ مادہ ہی ہے جو اٹرنل ہے, جو قدیم ہے, یہ خود سے بنا اور اپنے آپ کو تبدیل کرتا ہوا آگے جا رہا ہے. یہ میکینزمز ہیں جو چل رہے ہیں, مادے سے شروع ہوتے ہیں, مادے پر ختم ہو جاتے ہیں. یہ مادہ ممکن الوجود نہیں رہا, واجب الوجود ہو گیا. اب اس کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں. جو کچھ کرنا ہے اسی مادے کے اوپر ڈیپینڈ کر کے, انہی اسباب کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہی کرنا پڑے گا. یہ جناب آج کا میں نے ایک انداز آپ کے سامنے رکھا کہ جو اس وقت بہت بڑے بڑے چیلنجز اس الہاد کے حوالے سے. ایک ایٹیٹیوڈ اس کے اندر جو بہت ریسنٹ ہے, اس کو نام دیا جا رہا ہے ناٹ انٹرسٹڈ. آپ کسی ملحد کو یا کسی نوجوان کو جو ملحد نہ بھی ہو لیکن وہ تائب ہو ان معاملات سے, اگر سمجھانے کے لیے کہیں کہ بیٹا مجھ سے بات کرو, وہ کہے گا ناٹ انٹرسٹڈ. بھائی مجھے بات ہی نہیں کرنی آپ سے. کیوں کرے, آپ کی بکواس کیوں سنے؟ وہ تو ناٹ انٹرسٹڈ ہی کہے گا نا, کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ آپ جو ہے وہ اس کو بکواسیات کریں گے. بیمار پڑنے پہ آپ کہو گے کہ تعویذ پہن لو, 3 بار پڑھ کے یہ پھونک دو, پانی میں دم کر دو, پی لو, تم کو شفا مل جائے گا. تو وہ ایسی بکواسیات تمہارے منہ سے کیوں سنے گا؟ وہ تو ناٹ انٹرسٹڈ ہی کہے گا. لیکن ہم ابھی کہتے ہیں نیا انداز کہ ناٹ انٹرسٹڈ آپ بالکل نہیں کہیے گا. اب اس کو سکون سے بلائیے گا, اس کے لیے کٹنگ چائے منگائیے گا, چائے نہیں پیتا تو دودھ پلائیے گا, دودھ نہیں پیتا تو کولڈ ڈرنک پلائیے گا, اس کے لیے منگائیے گا, سکون سے بٹھائیے گا اور بولیے گا کہ اب آ اور ہمیں بتا بھائی تیرا اسلام, اب دے آرگیومنٹ اسلام کے. اور جب آرگیومنٹ دینا شروع کرے, پھر آپ لوگوں کو تو اچھی طریقے سے پتا ہے کہ کس طریقے سے ننگا کرنا ہے. کرو, ناٹ انٹرسٹڈ بولنے کا ہی نہیں. ہمارے والے جتنے بھی ہمارے ویور ہے وہ ناٹ انٹرسٹڈ نہیں بولنے کا. کوئی بھی دعوت کرنے آئے گا تو اس کو روح افزا پلا کے اس کی اچھے سے اس کے دماغ کی جو اپنگتا ہے, دماغی اپنگتا, وہ اس کو نکالنے کا. ناٹ انٹرسٹڈ نہیں بولنے کا.